الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 23 اکتوبر عیسوی 2021 اڈنا شہر رحمانیہ مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایوب بھائی کے مکان کی کڈال مارنی تھی، اس وقت آنا ہوا تھا۔ اب ماشاءاللہ وہ رہتے بھی ہو گئے، اس کے بعد یہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو امن دے، گھروں میں سکون دے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اللہ عافیت تندرستی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس مہینے میں محبوب علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ کا دنیا میں آنا دنیا والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیا ہے بولو؟ موسم آپ جیسی شخصیت دنیا میں آوے، اس لیے کہ آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے
تو ساتوں زمین نہ ہوتے، ساتوں آسمان نہ ہوتے، یہ چرند و پرند نہ ہوتے، میں اور آپ نہ ہوتے، یہ جتنا سارا نظام نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ اس لیے اللہ والا کہہ رہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ دعا کرو اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کیسا مقام ہے، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ ایک اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، یعنی آپ کیا کیا بیان کریں گے؟ حضور کی آنکھیں لے لیں، حضور کی ناک لے لیں، حضور کے رخسار لے لیں، آپ کی پیشانی مبارک لے لیں، آپ کے بال مبارک لے لیں، آپ کی انگلی مبارک لے لیں، آپ کا سینہ مبارک لے لیں، اور آپ کا ادھر دیکھو، ادھر آپ کا، ارے بھئی یہ مبارک ہے کہ نہیں؟ تو رکھیں گے برکت انشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں یہ عزت ہے آدمی کی، بولو عزت رکھ لو، اب سنو دل سے، عزت رکھ لو، وہاں عزت رہ جائے گی، عزت رکھ لو وہاں کیا رہ جائے گی؟ عزت رہ جائے گی، عزت رہ جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق، سنت کے۔ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شکل و صورت وہ بھی نبی علیہ السلام جیسی بنانی، اور سیرت بھی کیسی بنانی؟ بولو حضور پاک، دونوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کی دعا مانگی، اللہم اجعل سریرتی، یعنی سیرت، سریرتی خیرم من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا، میرے باطن کو ظاہر سے، نہیں ہمارا ظاہر اچھا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو صاف کیسا ہے، بولو صاف، یہ صاف، یہ صاف، یہ صاف، تو یہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہمارا سب صاف ہے، نہ اندر گندا ہے، اندر گندا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، اے لوگو تم میں سب سے کامیاب وہ ہے جس نے اس کو پاک کر لیا۔ کس کو پاک کر لیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور مجھے آپ کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، یعنی اس کو پاک کرنے کی بھی۔ بعض کہتے ہیں ظاہر اچھا ہے کافی ہے، اندر چلے گا۔ اچھا
بعض عقل سے بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مول صاحب اندر صاف ہونا چاہیے، اوپر کا کیا ہے؟ تو آپ سیب لینے جاتے ہیں، ارے بھائی سیب لینے جاتے نہیں جاتے، رحمانیہ والے نہیں کھاتے، لاری پر جا کے سیب کو گھما گھما کے دیکھتے ہیں، ایک ذرا اوپر داغ نظر آ جائے، کیا نظر آ جائے تو وہ لاری والا کہتا بھائی یہ اوپر سے ہی ہے، اندر اچھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابے بیجو آپ ہی دے نہیں، دوسرا دے دے نہیں، اس کو رکھ دے نہیں، تو 1 روپیہ زیادہ لے لینا لیکن پھل اچھا دے۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم 2 روپیہ کا سیب ایک ذرا داغ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو تو رب العالمین یہ داغدار دل کو کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول؟ دعا کرو اللہ ہمیں صفائی کی توفیق دے، کریں گے انشاءاللہ، اندر بھی صاف نہ باہر بھی کیسا کریں گے؟ صاف کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ایک اور مثال لوں، ایک رحمانیہ اسکول ہے اور ایک جو ہے لمبایت اسکول ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ لمبایت اسکول کا ایک یونیفارم الگ ہے اور رحمانیہ اسکول کا یونیفارم الگ ہے۔ لمبایت اسکول میں رحمانیہ کا بچہ رحمانیہ کا یونیفارم پہن کر پہنچ گیا تو لمبایت اسکول کے دروازے پر وہاں کا گیٹ کیپر کھڑا ہے، داروغہ، وہ جیسے دیکھے گا کہ آنے والے بچے کے جسم پر یونیفارم تو لمبایت والا نہیں ہے، جو رحمانیہ کا ہے، تو کیا کہے گا؟ بیٹا رکو، کہاں جاتے ہو؟ کہا اسکول۔ کہا بیٹا یہ تمہارا نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یونیفارم ہے میرا، کتابیں میری لمبایت کی، وہ میرے استاد کھڑے سامنے، تو گیٹ کیپر کیا کہے گا؟ بیٹا ذرا دھیان سے دیکھو یونیفارم، تو پھر نظر کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا یونیفارم تو رحمانیہ کا ہے اور تم آ گئے لمبایت میں۔ بیٹا یہ یونیفارم لمبایت والی اسکول میں آنے کے لیے لمبایت والا چاہیے، وہ نہیں ہے، جاؤ کپڑے بدل کے آؤ۔ کہے گا نہیں کہے گا؟ تو جنت پر بھی فرشتے کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو وہ کیا دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے؟ اب وہاں کوئی آدمی پہنچ جائے، نہ یہ ہے نہ یہ ہے، اور وہ یوں کہے کہ محمدی ہوں، کیا کہے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ فخر سے کہو محمدی ہے، یعنی عجیب بات چلی ہے، اللہ معاف کرے۔ بعض کہتے ہیں نہ یہ کہو کہ دیوبندی ہے، نہ یہ کہو کہ بریلوی ہے، نہ یہ کہو کہ جماعت اسلامی ہے، نہ یہ کہو کہ اہل حدیث ہے، پھر کیا کہیں؟ کہا فخر سے کہو محمدی ہے۔ ارے بھائی محمدی کو بھی یہ چاہیے کہ نہیں؟ محمدی کو یہ چاہیے کہ نہیں ہے؟ محمدی کو نماز چاہیے کہ نہیں؟ محمدی کو روزہ چاہیے کہ نہیں؟ محمدی کو زکوٰۃ چاہیے کہ نہیں؟ اور محمدی کو قرآن کی تلاوت چاہیے کہ نہیں؟ اور محمدی کو درود شریف پڑھنا پڑے گا کہ نہیں؟ کہ سب کی چھٹی؟ یعنی لوگ دنیا میں جیسے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، جنت کے لیے بھی شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں جنت کا شارٹ کٹ ہے، یہ بات سے بات نکلی تو مجھے یاد، جنت کا شارٹ کٹ ہے۔ وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جنت 2 قدم، دیکھو شارٹ کٹ ہے کہ نہیں؟ جنت، تو کسی نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جنت 2 قدم؟ کہا کیسے؟ کہا 1 قدم نفس پر، 1 قدم نفس کہتا داڑھی نہیں رکھنی، رکھ، نفس کہتا نماز نہیں پڑھنی، پڑھ، نفس کہتا درود شریف نہیں پڑھنا، پڑھ، نفس کہتا لباس نہیں کر۔ تو جب نفس کے خلاف جائے گا اور سنت شریعت سے اپنے آپ کو سجائے گا تو 1 قدم نفس پر ہے تو دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہے۔ دوسرا قدم کہاں ہے؟ تو جنت کتنے قدم؟ تو آپ چاہے اپنے آپ کو محمدی کہے یا دیوبندی کہے
یا بریلوی کہے بھئی نماز پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھنی پڑے گی, روزے رکھنے پڑیں گے نہیں رکھنے پڑیں گے, زکوٰۃ دینی پڑے گی نہیں پڑے گی, یہ عزت رکھنی پڑے گی نہیں پڑے گی, لباس بدلنا پڑے گا کہ نہیں, تو کر لیں گے انشاءاللہ. اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ اس میدان میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے گا. کیا نصیب فرمائے گا؟ جام کوثر, جام کوثر. اچھا, اب جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور اس کے ساتھ اس کو بھی صاف رکھا, ان کی سنو. ایک بہت پیارا نام ہے, حضرت بہلول ڈانا رحمت اللہ. حضرت بہلول, جسے چاہے تخت پر بٹھائے تو, ایک اللہ والا کہتا ہے, جسے چاہے تخت پر بٹھائے تو, جسے چاہے در در بھیک منگائے تو. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ہماری چوکھٹ پر کوئی بھیک مانگنے آئے تو اللہ کا شکر کرو کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے لینے والا نہیں بلکہ کیسا بنایا ہے؟ دینے والا بنایا ہے, دینے والا. اس اللہ کو کیا ہے بھئی, وہ چاہتا تو ہمیں بھیک منگا بنا سکتا نہیں بنا سکتا تھا, لیکن اس کا کتنا فضل ہے, کتنا. یہ جو ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جتنے جمعہ پڑھنے آئے وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے سروں پر ہمارا سایہ باقی ہے, سایہ. ورنہ آپ نے کورونا میں دیکھا کیسے کیسے لوگ چلے گئے, گاڑیاں چھوڑ کے, بنگلے چھوڑ کر, لاکھوں روپے چھوڑ کر چلے گئے. مجھے بعض ایسے ملے رمضان بعد جو مجھے یوں کہتے تھے کہ مولانا لاکھوں روپے لے کر ڈاکٹر کے سامنے یوں کھڑے تھے کہ پیسہ یہ رہا, میرے بھائی کو بچاؤ. نہیں بچا سکے, نہیں بچا سکے. جسے چاہے تخت پر بٹھائے تو, جسے چاہے در در بھیک منگائے تو, جسے چاہے شان دے تو, جسے چاہے خودی دے تو. اللہ اکبر, اللہ والا شاعر عجیب. اور پھر کیا کہہ رہا؟ تیری شان جل جلالہ, تیری شان جل جلالہ. ٹہنی ٹہنی تیری تعریف کے گن گاتی ہے, ٹہنی ٹہنی تیری تعریف کے گن گاتی ہے. پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء. جن کو یہ آیت یاد ہے پڑھتے چلو میرے ساتھ, جن کو یاد ہے. قل اللہ مالک الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اور پھر اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ او لوگوں میں جسے چاہوں ملک و مال کا مالک بناؤں, نے جس سے چاہوں لے لوں, جس سے چاہوں لے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے, بے حساب دے دیتا ہے. جب توبہ کی بات آتی ہے, توبہ کی, اور آدمی توبہ کر کے نماز وغیرہ شروع کرتا ہے تو اب شیطان کیا کرے گا؟ جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے. اور شیطان کیا ذہن بناتا؟ تو خاموں کا نماز پڑھتا ہے, تو خاموں کا تسبیح پڑھتا, کتنی تسبیحیں پڑھا, تیرا کام ہی نہیں ہو رہا. وہ دیکھ, ایک نماز نہیں, ایک تسبیح نہیں, اور ہوائی جہاؤں میں اڑ رہے ہیں, فلائٹوں میں اڑ رہے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہے. کس کا حملہ ہے؟ اس لیے حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب مثال دیتے تھے کہ جب فلائٹ زمین سے اٹھتا ہے
تو بہت زیادہ ڈر ڈر ہوتا ہے، پورا فلائٹ جو ہے حرکت میں ہوتا ہے، اور اتنی طاقت اور زور لگانا پڑتا جتنی طاقت اس کو اوپر جانے کے بعد لگانے کی ضرورت نہیں. جب نیچے سے اٹھتا ہے تو پوری طاقت سے، کبھی یوں جاتا ہے کبھی یوں جاتا ہے. سب نے پتے ڈالے ہیں. ارے بھائی ڈالتے نہیں ڈالتے؟ وہ بار بار اعلان کرتی ہے کہ پتہ ڈالو، جگہ پہ بیٹھو، کھڑے نہ ہو. اب جب یوں سیدھا ہو گیا تو لائٹ شروع، روشنی آ گئی. کیا آ گئی؟ تو مشائخ لکھتے ہیں کہ جب توبہ کرو گے اور توبہ کے بعد تمہیں اوپر اٹھنا ہے تو یہ توبہ کے ایام ایک دم محنت کے ایام ہیں. کیسے ایام ہیں؟ اور جب توبہ ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، اب فلائٹ کیسی ہو گئی؟ اب روشنی آئے گی اللہ کی معرفت کی. کس کی روشنی آئے گی؟ اللہ کی معرفت کی. اب تمہیں سب نظر آئے گا، اب تمہیں نماز میں سکون لگے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے کا شوق ہوگا، تسبیح پڑھو گے اللہ اللہ اللہ، تو تمہیں ایک لطف محسوس ہوگا. آج جو نہیں ہو رہا وہ کیوں؟ ابھی ہمارا توبہ کا فلائٹ اوپر اٹھا. ارے اٹھائیں گے انشاءاللہ. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے. اللہ ہمارے سارے معاف کر دے، سارے معاف کر دے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تنہا اللہ کا لفظ ہے، بولو محبت سے بولو اللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ کا اللہ کہنا اس بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ایک اللہ انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اور پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک انسان کی نہیں، اس اللہ کے لفظ میں اللہ نے اتنی تاثیر اور برکت رکھی ہے کہ پوری کائنات کی مغفرت ہو جائے تب بھی ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش. اس لیے کہ کس کا نام ہے؟ بولو اللہ کا. کس کا نام ہے؟ اللہ کا ہے. ہمارے اللہ کا نام ہے، ہمارے اللہ کا. خیر، بہلول دانا رحمت اللہ جنہوں نے سنت کے مطابق ظاہر بھی اور سنت کے مطابق باطن بھی بنایا، تو اللہ نے کیسا کھولا. اللہ والا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمیں کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے. لیکن وفا تو کوئی کرے، کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے کہ بس اللہ توفیق دے دے اور کچھ وفا کر لے. کس سے؟ محبوب دو عالم. اب ہرگز نہ ڈھونڈیں گے پتہ مل گیا، اب ہرگز نہ ڈھونڈیں گے پتہ مل گیا، نبی مل گیا، خدا مل گیا. تو پہلے کس کو تلاش کرنا ہے؟ نبی کو. کس کو تلاش کرنا؟ اور نبی کس میں چھپا ہے؟ سنتوں میں. تو اختیار کریں گے انشاءاللہ. اب ہرگز نہ ڈھونڈیں گے پتہ مل گیا، جب نبی مل گیا خدا مل گیا. اللہ اکبر. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. اللہ اکبر. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھامیں گے انشاءاللہ. بہلول دانا مجذوب تھے. اچھا، وہ ہارون رشید کا دور تھا. ہارون رشید خود اللہ کے ولی ہے اور تخت و تاج کے مالک ہے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست فرائے تو. تو ہوش والے بھی بایزید ہے، جنید ہے، خواجہ صاحب ہے، پیران پیر ہے. تو جو مست تھے اللہ کے عشق میں وہ بہلول دانا تھے. کون تھے؟ بہلول دانا. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست فرائے تو، جسے تو چاہے دے خودی. اللہ اکبر.
تیری شان جل جلالو، تیری شان جل جلالو۔ تو بہلول دانا ایک دن بازار میں بیٹھے تھے، ہارون رشید کی سواری جا رہی، تو ہارون رشید نے سواری روک لی۔ اوہو، یہ مسجد قبرستان میں بیٹھنے والا بازار میں کیسے آ گیا؟ بازار میں کیسے آ گیا؟ تو سواری روک لی۔ السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ کہا بہلول بازار میں؟ کہاں کام پر گیا۔ کہا کیا کام پر؟ تو وہ نیچے دیکھا تو ہاتھ سے لکیریں بنا رہے تھے زمین پر، اور پھر ہاتھ پھیر کر لکیریں صاف کر دیتے بیٹھے بیٹھے۔ کہا کام پر گیا۔ کہا کیا کام پر؟ کہا دیکھتے نہیں۔ اب ان کو کیا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، چونکہ وہ بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، کس کے سامنے؟ نہیں، روئیں گے انشاءاللہ۔ جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، پھر اسے کبھی زندگی میں دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت۔ کہا دیکھتے نہیں؟ کہا دیکھ تو رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لکیریں بناتا پھر صاف کرتا۔ کہا اللہ اور مخلوق کی صلح کراتا ہوں۔ کیا جواب تھا جی؟ اللہ اور مخلوق کی، آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا نا، اللہ اور مخلوق کی۔ کہا ہو گئی؟ وہ ہارون تھے، ان کو پتا تھا کیا مقام ہے۔ کہا ہو گئی؟ کہا نہ۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ نیچے والے نہیں مان رہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ تو، لیکن نیچے والے کہتے ہیں نا، ابھی یہ ہے، ابھی وہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، ابھی اتنا کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، ابھی اتنا کر لوں پھر تو نیچے والے نہیں مان رہے، وہ تو ماننے کو۔ ٹھیک ہے، ہارون چلے گئے۔ کچھ دن ہوئے، قبرستان سے گزر رہے تھے تو بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، قبرستان میں۔ پھر سلام کیا، جواب دیا، کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھ تو رہے آپ کیا کرتا ہوں۔ کہا بھائی تو میں جب دیکھتا ہوں لکیریں ہی بناتا ہے، ابھی بھی وہی کر رہا۔ کہا وہی ان کی اور اس کی صلح کراتا ہوں، ان کی اور، ارے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بولو، ارے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں ہر آنے والے کو ایک دن مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، بے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ اللہ اکبر۔ زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک اللہ والا شاعر کہہ رہا، غافل تجھے گریہ لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریہ لیے دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے دے۔
غنیمت سمجھ زندگی کی بہار. ایک اور اللہ والا کہتا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار. دیکھو نا میں بھی تو کتنے عرصے کے بعد آیا. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا. ایک ہی بار. کتنی بار آنا ہے؟ ایک بار. جو گئے وہ گئے. اب ان کی آل اولاد کروڑوں لے کے قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں کوئی اس کی حیثیت ہے؟ بس ایک بار. یہاں آنا نہ ہوگا بار بار. تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل. تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل. جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا. وہ کاٹے گا. بہلول نے کہا ان کی اور اس کی صلح کراتا ہوں. تو ہارون رشید نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہ. کہا کیوں؟ کہا یہ تو مان رہے ہیں, قبر والے تو مان رہے ہیں, لیکن اب وہ نہیں مانتا ہے. واقعے میں اللہ کے بندو, آنکھ بند ہونے سے پہلے چانس ہے کہ آدمی توبہ کر لے, اس کو راضی کر. یہ بند ہو گئی توبہ کا در. اب بہلول جیسا سفارش کر رہا ہے اور اللہ کیا کہتا؟ اب نہیں. حالانکہ کتنا اونچا مقام ہے بہلول کا, کتنا اونچا مقام ہے. علماء نے لکھا کہ سمندر کنارے بیٹھے تو ہارون گئے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ایک گھر بناتا ہوں. دونوں کا ایک زمانہ ہے. اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ زبیدہ بہلول کی بہن تھی. بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے, بس اللہ بہتر جانے, تاریخی باتیں ہیں, کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن بعضوں نے لکھا کہ زبیدہ بہلول کی بہن تھی, تو زمانہ ایک ہے, رشتہ داری تھی. ہارون نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں گھر بناتا ہوں. وہ جو ریت کا ڈھیر ہوتا ہے اس میں پیر ڈالتے تھے, پھر ریت اوپر لاتے, تھپکی مارتے, پھر دھیرے سے پیر نکالتے, جیسے ہمارے بچے کھیلتے, تو ایسے گھر بناتے تھے. کیا بیچو گے؟ کہا اس کے لیے تو بناتا ہوں, بیچوں گا. کہا اچھا اگر کوئی خریدے؟ کہا ابھی دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں محل دے. کہاں محل دے؟ اڈنا میں؟ ارے بھائی رحمانیہ میں؟ کہاں؟ جنت میں. کہا قیمت؟ کہا 1 درہم. تو جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے, پھر رک گئے کہ دیوانہ آدمی ہے, وہ دیوانگی کی باتیں کرتا ہے, جانے دو. تو آگے نکل گئے. مرد جلدی پگھلتے نہیں بالمقابل عورتوں کے. عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں, وہ جلدی بات مانتی ہے, مرد جلدی نہیں مانتے. لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں مردوں میں پروگرام زیادہ ہوتے ہیں, عورتوں میں کم ہوتے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زیادہ ضرورت ہے عورتوں میں پروگرام کی. جب عورتیں بن گئی, ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت نیک لوگ نظر نہیں آتے. لوگ بھی تو قسم قسم کے ہوتے ہیں نا. حضرت نیک لوگ نظر نہیں آتے. تو کتنا پیارا جواب تھا, تو مجھے نیک مائیں لا کر دے. کیا جواب تھا؟ تو مجھے نیک مائیں. آج کی مائیں ادھر دیکھو, ادھر آج کی مائیں یہ میرا ہاتھ دیکھتے نہیں دیکھتے, کیا بولتے اس کو؟ بولو نا محبت سے. موبائل. رات کو 12 بجے بھی شوہر گھر میں جائے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ دوپہر کو بھی. تو وہ کیا بچوں کی تربیت کرے گی جو خود قرآن نہ پڑھے, خود نماز نہ پڑھے, جو تسبیح نہ پڑھے, جو اللہ کا نام نہ لے, وہ کیا بچوں کی تربیت کرے گی؟ آج ہماری اولادیں جو گناہوں کی طرف نکل چکی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے دین ملنا چاہیے تھا وہ دین کا ملنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. فوراً پیچھے زبیدہ آئی, سلام کیا. کہا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا گھر بناتا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں اسی لیے تو بیٹھا ہوں. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 1 درہم. کہا اچھا میں 1 درہم دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہ زبیدہ اسی وقت دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت میں محل دے گا. جنت. تو ہاتھ ڈالا اور دے دیا کہ 1 روپیے میں کام بنتا ہو.
بھئی سستا سودا ہے کہ نہیں؟ سستا سودا دے دیا. وہ چلی گئی. دونوں رات کو محل میں گئے, آرام سے سوئے, آنکھ لگی تو اللہ نے ہارون رشید کو خواب دیا. کس کو خواب دیا؟ زبیدہ کو ضرورت نہیں تھی, یقین تھا. ہارون کو خواب دیا کیونکہ وہ شک میں تھے, شبے میں تھے. خواب دیا. اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت کی سیر کر رہے ہیں, عالیشان محل ہے, اور پھرتے پھرتے ایک محل بہت پسند آیا. جب اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا ہے بیت زبیدہ, زبیدہ کا محل. کس کا محل؟ زبیدہ. تو حیران ہے, یا اللہ اتنا خوبصورت محل. اب دنیا والے کیسے کیسے خوبصورت بناتے ہیں, تو پھر اللہ کی بناوٹ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کا بنانا, اللہ کا بنانا ہے. فرشتہ کھڑا ہے, کہا یہ محل کا زبیدہ کا. کہا وہ تو میری بیوی ہے. کہ تمہاری بیوی اسی کا ہے. کہا پھر کھولو دروازہ. کہا کیوں؟ کہا میں اندر سے دیکھنا چاہتا. ہارون وہ بادشاہی تمہاری دنیا میں ہے, یہاں نہیں. تم بادشاہ کہاں کے ٹھہرے؟ یہاں کے نہیں. یہاں تو اللہ کہتا ہے للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار. آج تو حکومت کس کے لیے؟ اللہ کے, اللہ کے, اللہ کے. اللہ اکبر. تو ٹھیس لگی, مجھے نہیں جانے دیتے. ٹھیس لگی تو ٹھیس لگی تو آنکھ کھولی تو دیکھا اوہو ابھی تو چارپائی میں ہے. تو پھر سکون ہو گیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے ابھی وقت ہے, کئی بنگلے بنا سکتے. فوراً صبح اٹھے, بہلول کی تلاش میں. بہلول وہیں بیٹھے ہیں, وہیں بیٹھے ہیں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا گھر بناتا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا اس کے لیے تو بیٹھا ہوں, یہی تو کام ہے. کہا اچھا اگر میں خریدوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا ابھی دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں محل دے. کہا اچھا پھر بولو قیمت کیا ہے؟ تو اب قیمت نہیں بول رہے. قیمت؟ ارے بھائی بولو قیمت کیا ہے؟ کہا ہارون اگر خریدنا ہی ہے تو ساری دنیا کی شاہی اس کی قیمت ہے. ساری دنیا کی, یعنی ساری دنیا کی بادشاہت لے کر آئے تو یہ گھر مل سکتا ہے. تو ہارون ناراض ہوئے. کہا کل 1 درہم میں دے رہا تھا, آج سامنے آیا تو پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہا. تو کیا جواب تھا؟ او ہارون کل کا معاملہ بن دیکھے تھا, کل کا معاملہ بن دیکھے تھا. آج تو خواب میں زبیدہ کا محل دیکھ کر آیا ہے. آج تو خواب میں زبیدہ کا محل دیکھ کر. اللہ ہمیں وہاں کا یقین عطا فرمائے اور اس کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیو سب سے پیارا طریقہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا. اللہ ہمیں آپ کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی, سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سے میں وہی بات سناتا ہوں کہ دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.